حماس اس بار 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس جمعرات کو ریڈ کراس کے ذریعے یرغمالیوں کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گی، جبکہ ہفتے کو مزید 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے حماس سے درخواست کی ہے کہ 3 کے بجائے 6 قیدیوں کو رہا کرے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا جب جنگ بندی کے بعد حماس یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔ ان میں وہ یرغمالی بھی شامل ہیں جو دوران جنگ بیماریوں یا اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 27 فروری کو مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ بدلے میں اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد غزہ سے گرفتار کی گئی تمام خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ یہ تبادلہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے ایک وسیع معاہدے کا حصہ ہے۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل قیدیوں کے رہائی کے تبادلے میں اسرائیل نے حماس کی جانب سے مزید 3 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 369 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ صہیونی وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ انروا کی سرگرمیوں پر پابندی سے متعلق کینسٹ کے قانون پر جلد سے جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی انروا کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کھلے عالمی انتباہات کے باوجود صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے اس قانون پر فوراً عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نے انروا کی سرگرمیوں پر پابندی کے قانون پر فوراً عمل درآمد کا حکم دیا ہے، جسے اسرائیلی پارلیمنٹ پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ پچھلے 5 مہینے سے جاری ہے۔ اس درمیان لوئر کرم میں مسلح افراد کے حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ کرم میں پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ لوئر کرم کے علاقے بگن میں ریسکیو آپریشن کے دوران مسلح شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس میں بعض اطلاعات کے مطابق 5 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ان کی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کو بچانے میں مصروف تھے جو سامان لے کر پارا چنار جا رہے تھے۔ اس حملے میں ایک ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ روز اوچت میں پارا چنار جانے والے قافلے پر حملے سے علاقے میں حالات پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح شرپسندوں نے سامان سے لدے ٹرکوں کو آگ لگا دی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان شرپسندوں کو لگام دینے میں ناکام ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ دوسری جانب پارا چنار میں اشیاء خوردونوش اور ادویات کی شدید قلت کے باعث انسانی بحران مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ دواؤں کی قلت کی وجہ سے سن رسیدہ مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت قانون نے پیر کی شب ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے مسٹر گیانیش کمار کو بطور چیف الیکشن کمشنری تقرری کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے پیر کو گیانیش کمار کو نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ وزارت قانون کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ 26 جنوری 2029 تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ مسٹر گیانیش کمار 19 فروری کو موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار سے عہدہ سنبھالیں گے۔ مسٹر راجیو کمار منگل یعنی 18 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس تقرری کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کی ساخت غیر متوازن ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکہ اور روس کے حکام کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی بہتری اور جنگ یوکرین کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات ریاض کے شمال مغرب میں واقع الدرعیہ کے علاقے میں ایک شاہی محل میں شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت روس کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ امریکہ روس سربراہی ملاقات کا راستہ ہموار ہو سکے۔
ٹرمپ نے فروری کے شروع میں روسی صدر پوتین سے جنگ یوکرین ختم کرنے کے سلسلے میں مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں روس کے بارے میں امریکہ کی پالیسی تبدیل کریں گے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوکرین کے حکام نے امریکہ روس مذاکرات میں شرکت نہیں کی ہے اور یوکرینی صدر زیلنسکی نے کل کہا ہے کہ یوکرین ان مذاکرات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور سامعین، غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ جنوبی لبنان سے صہیونی فوجی انخلاء کے بارے میں حزب اللہ کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آج اس انخلاء کے بارے میں دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نے ان 5 علاقوں کو چھوڑ کر کہ جن کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا پسپائی اختیار کر لی ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 24 نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے میس الجبل شہر کو لبنانی فوج کے حوالے کر دیا ہے اور جنوبی لبنان کے اس شہر میں لبنانی فوج تعینات ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے پیر کی رات کو اعلان کیا تھا کہ جنوبی لبنان کے 5 علاقوں میں اسرائیلی فوجی تعینات رہیں گے۔ صہیونی حکومت نے اس فیصلے کا بہانہ یہ بنایا تھا تاکہ دریائے لیتانی کے جنوب میں حزب اللہ لبنان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے۔ دریاسنا لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ لبنان کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ صہیونی فوج لبنانی سرزمین سے پوری طرح نکل جائے، اس لیے کہ صہیونی فوج پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اس بات پر تشویش ہے کہ صہیونی فوج کا انخلاء عمل میں آئے گا یا نہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کاٹس نے غزہ کے شہریوں کی نقل مکانی کے بارے میں اپنی وزارت جنگ میں ایک ادارہ قائم کیے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی سیکورٹی کی وزارت کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق اس ادارے میں تمام صہیونی سیکورٹی اداروں کی نمائندگی ہوگی۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیے جانے کے ٹرمپ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک الگ غزہ کے قیام کے پابند ہیں۔ جنوبی جنین کے قباطیہ علاقے میں صہیونی حکومت کی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفاق کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 15 سالہ فلسطینی ضیاء الدین عمر سبائنا جو 2 ہفتے پہلے اسرائیلی فوج کی بمباری میں زخمی ہو گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس بچے کی شہادت کے بعد جنین کیمپ میں مسلسل 23 دنوں سے جاری صہیونی جارحیتوں میں شہداء کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 48,271 فلسطینی شہید اور 1,11,693 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 فلسطینی شہداء میں سے 6 کی لاشیں ملبے سے نکال کر غزہ کے اسپتالوں میں پہنچا دی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے ساتھ مغرب کی خصومت کو پاکستان کے لیے تجارتی مشکلات اور علاقے میں منفی نتائج برآمد ہونے کا موجب قرار دیا اور خبردار کیا کہ تہران کے ساتھ کشیدگی بڑھائے جانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر عالمی تنازعات کی بنا پر ایران و پاکستان کے عوام کے درمیان آسان تجارت میسر نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران کے ساتھ پیدا کیے جانے والے تنازعات کی بنا پر اقتصادی مفاہمت نہیں ہو پاتی اور نتیجے میں سرحدی علاقوں میں غربت و بے روزگاری جیسے مسائل بڑھتے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ پائیدار سیاسی تعلقات کا لازمہ اقتصادی تعلقات میں فروغ ہے۔ ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ عبدالناصر ہمتی نے سعودی عرب کے شہر العلائی میں ابھرتی ہوئی منڈیوں کے مواقع و چیلنجز کے زیر عنوان
منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزراء اور سینٹرل بینکوں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقات اور بات چیت کی۔ ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ نے اس کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کے نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے سیاسی تعلقات میں استحکام کے لیے ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تاکید کی اور کہا کہ علاقے کے ممالک نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں توسیع اور فروغ پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب میں منعقدہ اس کانفرنس میں علاقے کے ممالک کے درمیان تعاون، اخراجات اور منافع کے فرق کو کم کرنے، عوام کی قوت خرید کو بہتر بنانے کی ضرورت اور ابھرتی ہوئی منڈیوں پر مبنی اقتصاد کے پالیسی سازوں کی توجہ کا مرکز ہے۔